بات کریں گے اس رپورٹ کی جس کی وجہ سے حکومت کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت, اور وہ ہے جناب کرپشن انڈیکس رپورٹ. بیسکلی کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹ بیسکلی 2024 کے حوالے سے. اچھا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ ہر سال یہ رپورٹ جاری کرتا ہے, اور اس رپورٹ کے اندر جناب جو اب پرسیپشن آیا ہے سامنے, اس کے مطابق پاکستان جو ہے 2 درجے تنزلی کے بعد 135ویں نمبر کے اوپر آ گیا ہے. یعنی کہ اس کے جو انڈیکس ہے وہ اور مزید خراب ہو گئی, اس کی پوزیشن جو ہے وہ اور بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے. یہ پرسیپشن انڈیکس کے مطابق ڈینمارک بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے, جبکہ فن لینڈ جو ہے وہ دوسرے اور سنگاپور تیسرے نمبر پر ہے. اور اس انڈیکس کے مطابق پاکستان کی درجہ بندی 8 مختلف ذرائع سے حاصل ڈیٹا پر کی گئی ہے, اور اس درجہ بندی میں مزید نیچے آ کر انڈیکس میں اس کی جو نمبرز ہیں وہ 27 ہو گئے ہیں. 2023 میں پاکستان کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی درجہ بندی جو تھی وہ 29 تھی, اور اس انڈیکس کے مطابق اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے عہدیداران کے خلاف قانونی کارروائی یا سزا کا انڈیکس بدستور 21 پہ رہا ہے. پبلک وسائل کے غلط استعمال اور اس سے متعلقہ انڈیکس کا سکور 20 سے کم ہو کر اب 18 ہو گیا ہے. یہ مارکس ہیں بیسیکلی جو آپ کو ملتے ہیں. اور کاروبار کے لیے رشوت دینا یا کرپٹ پریکٹسز کا سامنا کرنے کا سکور 35 سے کم ہو کر اب 32 ہو گیا ہے, جبکہ سیاسی نظام میں کرپشن کا انڈیکس 32 سے بڑھ کر 33 ہو گیا ہے. اور حکومتی اداروں اور سرکاری ملازمین کی جواب دہی باثر گروہوں کے ریاست پر قبضے کا انڈیکس 35 سے بڑھ کر 39 ہو گیا ہے, اور کرپشن کی وجہ سے عوامی فنڈز افراد یا کمپنیوں کو دینے کا انڈیکس 45 سے کم ہو کر اب 33 کے اوپر آ چکا ہے. ایگزیکٹو, عدلیہ, ملٹری, قانون سازوں کا ذاتی مقاصد کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال کا سکور 25 سے بڑھ کر 26 ہو گیا ہے, جبکہ پبلک سیکٹر, ایگزیکٹو, عدلیہ اور لیجسلیٹو کرپشن کا سکور 20 سے کم ہو کر 14 کے اوپر آ گیا ہے. اچھا, اب ظاہری بات ہے یہ اس حکومت کے لیے جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ بڑے پریشان کن صورتحال مختلف جگہوں پہ ہے. اب یہ رپورٹ جو ہے, یہ جو پرسیپشن رپورٹ ہے, اس سے اور بھی زیادہ جو ہے حکومت انڈر پریشر آئے گی. میں ایک صرف ماضی کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت حکومت ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اور جب اسی طرح ایک جو کرپشن کے حوالے سے یہ پرسیپشن انڈیکس رپورٹ ایک آئی تھی, تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو ہے ہمارے نمبرز خراب ہو گئے تھے, پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے. تو دونوں سائڈز کی اس وقت کے جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ مجھے آج یاد آ رہے ہیں جیسی میں نے خبر پڑھی. اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پرسیپشن ہے, یہ پرسیپشن ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور یہ تو یہ نمبر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں ہم نے تو یہ کیا ہے تو وہ کیا ہے اور ہم نے سارا کچھ کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مطلب وہ اس کی تعویلیں دے رہے تھے کہ اگر ہمارے نمبر کم بھی ہو گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ بات یاد ہے اچھی طرح, کیونکہ میں نے اس پہ بہت پروگرامز کیے تھے. جبکہ نون لیگ اس وقت, جو کہ اس وقت اپوزیشن میں تھی, تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا تھا کہ جناب دیکھیں یہ صاف چلی شفاف چلی والے جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کرپشن کرتے تھے کہ جی ہم تو کرپشن ختم کرنے آئے ہیں, اور ان کے دور کے اندر کرپشن جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے انہوں نے بڑا ڈھنڈورا پیٹا تھا. اچھا, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حد تک چلی گئی تھی اس وقت کہ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اوپر ہی انگلیاں اٹھا دی تھی. انہوں نے پوری ایک کیمپین چلائی تھی اس وقت کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے جو ہے نا یہ تو رپورٹیں 2 نمبر بناتے ہیں, اور مطلب وہ بیرونی سازش, اور وہ جو ایک ٹپکل ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب وہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ آپ یہ ایک ڈال دیں کہ جناب ہمارے خلاف جو ہے کنسپیریسی ہوئی ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے گا, اب یہ رپورٹ آ گئی ہے نا, آج رات کے آپ ٹاک شوز اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, یہ دونوں سائڈیں سوئچ کر جائیں گی یہ دونوں سائڈیں اب سوئچ کریں گی. اب پاکستان تحریک انصاف کہے گی کہ دیکھا کتنی زبردست رپورٹ آئی ہے, اور بالکل انہوں نے ایکوریٹ جو ہے وہ سب کچھ بتایا, جبکہ خود بھی اپنے ماضی کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہے کہ ان کے دور میں بھی جو ہے یہ رپورٹ ان کے لیے خراب آئی تھی. جبکہ نون لیگ جو ہے اب وہ اس میں تعویلیں ڈالے گی کہ نہیں یہ تو ہے کچھ نہیں, اس رپورٹ سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس سے کوئی ویلیو نہیں ہے, ہم تو دیکھیں اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, ہم نے 26ویں آئینی ترمیم بھی لے آئے ہیں, ہم عدلیہ کے حوالے سے بھی جو ہے بہت کام کر رہے ہیں. یہ سائڈیں جو ہے سوئچ کرتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, میں جو میری جو اس انالیسس ہے اس معاملے کے اوپر, یہ بڑا ایک تھورو کام ہوتا ہے, اس پہ بڑے مطلب تفصیل سے بیٹھ کے جو ہے وہ یہ رپورٹس بنتی ہیں. یہ ایم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ظاہری بات ہے ایک ملک کے پرسیپشن کے حوالے سے آپ ایک رپورٹ جاری کر رہے ہیں, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے نا وہ کسی گلی محلے کے اندر وہ بیٹھا ہوا چھوٹا سا کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے, یا کسی لیڈی ہیلتھ ورکر نے نہیں شروع کیا ہوا پروگرام چھوٹا سا اپنے گلی محلے کے اندر. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پوری دنیا کے اندر جانا مانا ایک ادارہ ہے. اس کی رپورٹ تب بھی ٹھیک تھی جب پی ٹی آئی کے دور میں آئی تھی, اس کی رپورٹ آج بھی ٹھیک ہے جب مسلم نون کے دور میں آئی ہے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ دونوں سائڈ کے لونڈے لپاڑے جو ہے نا اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے, بس حقیقت یہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے یہاں پہ کرپشن پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے, تو یہ شرم کا مقام ہے. یہ شرم کا مقام ہے ہر اس شخص کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ پرسیپشن انڈیکس پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوا ہے. اس میں کوئی بھی ہو وہ اس کا قصوروار ہے. اگر یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے پہلی جیسی نہیں ہے, اگر یہاں پہ آپ کو اپنے کام کرانے کے لیے جو ہے وہ پیسے لگانے پڑتے ہیں, یہاں پہ آپ کو پولیس سے بچنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں,
یا پولیس کو پیچھے لگوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہی پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے. اگر کسی کو انصاف نہیں مل سکتا، اس کو جلد از جلد قانون سے انصاف نہ ملے، اس کے کیسز کے فائلوں کو موو کرانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں، تو یہی پرسیپشن انڈیکس ہوتا ہے. آپ کے اگر کسی بزنس مین نے اپنا کام کروانا ہے، اس کی اپنی فائل موو کروانی ہے، کہیں سے اپروول لینا ہے، اس کو ٹیکس کے معاملات کے اندر اگر اس کو ٹرانسپیرنسی نہیں مل رہی اور اس کے لیے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہی وہ پرسیپشن انڈیکس ہے جس کی وجہ سے آپ کا سکور خراب ہوتا ہے.